السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء الحدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات، مجھے آپ کی محبت کا شدید احساس ہے، اور اسی محبت کے پیش نگاہ میں کبھی بھی آپ کی دعوت کو نہیں ٹھکراتا۔ آج مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ میری تقریر کا کوئی پروگرام ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے مولانا حبیب الرحمان صاحب کا پیغام اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب کا حکم پہنچا، اور آپ کی محبت اور آپ کی یاد آوری کا سندیسہ، اور میں انکار نہ کر سکا۔ میری طبیعت ویسے ہی عموماً تقریریں کرنے والوں کی طبیعتیں خراب ہی رہتی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، طبیعت میں تو کبھی بیٹھ کے تقریر نہیں کرتا، لیکن میں واقعی آج یہ کیفیت تھی کہ اگر آپ کی محبت نہ ہوتی اور ان بزرگوں کا احترام نہ ہوتا تو میں بالکل نہیں آ سکتا تھا، کوئی ذہن میں تیاری تک نہ تھی۔ بہرحال آواز آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ حق ہو، سچ ہو، اور اس بات میں اپنے فضل و کرم سے اثر ڈالے کہ شاید کوئی ایک بہتا ہوا آدمی بھی ان باتوں کی وجہ سے راہ راست پہ آ گیا تو انشاءاللہ آخرت سنور جائے گی اور دنیا سدھر جائے گی۔ ہمارا تو معاملہ ہی زیادہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے، سارا قصہ ہی ہمارا آخرت کا ہے۔ دنیا میں تو ہم کسی چیز کے طلبگار ہے ہی نہیں، اور اسی وجہ سے شاید لوگ اہل حدیث کو خوش کہتے ہیں کہ ان میں کوئی دنیا داری کا مسئلہ نہیں، نہ زندگی پہ نہ موت پہ۔ کوئی وجود آتا ہے تب بھی کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں، کوئی جاتا ہے تب بھی کمانے کا کوئی بندوبست نہیں۔ سارا معاملہ اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے سدھارنے کے لیے اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے۔ اور دوستو، جس کی عاقبت سنور جائے، رب کائنات گواہ ہے کہ اس سے بڑا کامیاب اور کوئی شخص نہیں۔ اللہ نے کلام مجید میں صرف ایک آدمی کو کامیاب کہا، صرف ایک آدمی کو۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے رب کی بات کو تو چھوڑ دیا اور عظمت کے معیار ہم نے خود تراش لیے، ہم نے بڑائی کے سانچے خود تیار کر لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا کامیاب ہے جو اسمبلی کا ممبر ہو گیا، وہ بڑا کامیاب ہے جو جھوٹ بول کے، دغا کر کے، فریب کر کے کسی نہ کسی طرح اقتدار کے زینوں تک پہنچ گیا۔
وہ بڑا کامیاب ہے جس کی شہرت ہو گئی، جس کا نام ہو گیا، جس کی آبرو بن گئی۔ وہ بڑا کامیاب ہے جسے مال مل گیا، دولت میسر آ گئی۔ لیکن قرآن نے ان میں سے کسی کو کامیاب نہیں کہا۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے صرف ایک کو کامیاب کہا ہے اور کہا من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ لوگوں، کامیاب صرف وہ تنہا شخص ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت الفردوس میں داخل ہو گیا، اور کوئی کامیاب نہیں۔ کامیابی صرف اس کی جو جنت میں داخل ہو گیا، جہنم کے عذاب سے بچ گیا، باقی سب ناکام۔ اسی لیے ہم نے ہمیشہ وہی بات کہی ہے کہ جو جہنم سے بچانے والی، جنت میں لے جانے والی۔ دنیا راضی رہے تب بھی کوئی بات نہیں، دنیا ناراض ہو جائے تب بھی کوئی پرواہ نہیں، دنیا خوش ہو تب بھی کوئی مسرت نہیں، دنیا دشمن بن جائے تب بھی کوئی اندیشہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں رحمت کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اقدس سے، آپ کی حیات طیبہ سے، آپ کی سیرت مبارکہ سے صرف یہی سبق ملا، اور کوئی دوسری چیز ہمیں جو ہے آپ سے نہیں ملی کہ رب کائنات کے آخری نبی، آخری رسول اور کائنات میں رب کے آخری پیغمبر نے اسی چیز کو اپنے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے پیروکاروں کے لیے، اپنے فرما برداروں کے لیے، اپنے اطاعت کیشوں کے لیے، اپنے جانساروں کے لیے معیار قرار دیا ہے، اور کسی دوسری چیز کو معیار قرار نہیں دیا۔ خود نبی محتشم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بات لوگوں کو سنائی، جب حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اپنے بیگانے بن گئے۔ بیگانے تو بیگانے ہی ہوتے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے خامخواہ لوگوں کی دشمنی اختیار کی، رائے عامہ کو اپنا مخالف بنایا، لوگوں کو اپنے خون کا پیاسا کیا۔ لوگ آپ کی راہوں میں جو نگاہیں بچھایا کرتے تھے، آج کوڑا و کرکٹ کے ٹوکرے اٹھائے منتظر رہتے ہیں کہ کب وجود اقدس ادھر سے گزرے، کب اپنی نفرت کا، اپنی عداوت کا اظہار کریں۔ وہ امین، وہ صادق جسے بیگانے بھی امین کہتے، جسے دشمن بھی صادق کہتے، آج مذہقہ اڑاتے، ساحر کہتے، مجنون کہتے، تان و تشنیع کے کیچڑ اچھالتے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ ساری کائنات کو دشمن بنا لیا۔ چھوڑیے، کچھ اقتدار کا بندوبست کیجیے، کچھ اختیار کے لیے ساز و سامان مہیا کیجیے کہ اقتدار مداہنت سے حاصل ہوتا، کرسی منافقت سے ملتی ہے، لوگوں میں شہرت، لوگوں میں ہر دل عزیزی تب حاصل ہوتی ہے جب آدمی پیشانی حق کو نہ دیکھے، لوگوں کی جبینوں کو دیکھے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ آپ کو کیا ہے؟ آپ خامخواہ لوگوں کو اپنا کیوں مخالف بناتے ہیں؟ آؤ اقتدار لے لو، اختیار لے لو، راہ حق چھوڑ دو۔ آقا کائنات نے فرمایا تم اقتدار کیا دو گے؟
تم اختیار کیا بخشو گے؟ تمہارے پاس بڑی سے بڑی چیز ہے تو مکہ کی حکومت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ رب کائنات کی قسم، اگر ساری چاند کی سلطنت میرے دائیں ہاتھ پہ، سورج کی مملکت میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دی جائے اور یہ کہا جائے کہ میں کلمہ حق کو بلند کرنا چھوڑ دوں، تو محمد اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا علیہ السلام۔ مکہ کیا، مکہ کے حدود کیا، اس کا اقتدار کیا، پوری کائنات میری قدموں میں بچھا دی جائے، پوری دنیا میری راہوں پہ نچھاور کر دی جائے، تب بھی میں اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جس بات کو مجھے رب نے کہنے کا حکم دیا۔ کہا پھر دنیا تو دشمن، دنیا تو مخالف، لوگ تو برا بلا کہیں گے۔ فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب بالحق وہو یتولی الصالحین۔ اور کیا ہوا؟ ساری دنیا ایک طرف ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا والا میری طرف ہے۔ اگر دنیا والا میرے ساتھ ہے، پوری دنیا کی مخالفت مجھ پہ اثر انداز ہو سکتی؟ آج بھی کیا، قصہ وہی پرانا ہے، داستان وہی قدیم ہے۔ یار لوگ، ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا بلا نہیں کہا، کسی پہ الزام نہیں رکھا، کسی پہ تان نہیں توڑا، کسی کو دشنام نہیں دی، کیونکہ ہم کبھی لکھنؤ کی بھٹیارنوں کے پاس نہیں بیٹھے، ہمیں وہ لہجہ ہی نہیں آتا کہ ادھر پان کی پیک پھینکیں اور ادھر زبان سے پھول اگلیں۔ ہمارا تو طریقہ ازل سے یہی رہا ہے کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ اور ہمیں جب کوئی گالی دیتا ہے تو ہمیں مدینے کا آقا یاد آ جاتا ہے کہ آقا اور تو کچھ نہ ہوا، تیرے دین کے لیے گالی کھا کے تیرے نقش قدم پر چلنے کی توفیق تو مل گئی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم راضی ہیں، تم ہمیں گالی دو، ہم گالی کھائیں اور اسی طرح مسکرائیں جس طرح کملی والا مسکرایا کرتا تھا، اور زبان سے یہی کہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ گالی، یہ عوام لاؤ ان کو۔ میرے بھائی بریلوی، میری بات کو اپنے سینے کھول کے سنیں، اپنے دلوں کے دریچے وا کر کے سنیں۔ ہمیں کیوں گالی دیتے ہیں؟ ذرا سوچیں، غور کریں۔ ہمیں نہ غصہ آتا ہے، نہ تکلیف پہنچتی ہے، نہ رنج۔ بعض دفعہ ابھی میرا بھائی تلخی کا اظہار کر رہا تھا، یہ جوانی کی بات تھی، مجھے تو کبھی غصہ نہیں آتا، مجھے ان کی زبان سے دشنام سن کے میرے دل میں کبھی تلخی پیدا نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں وہ اپنی خو نہیں بدلتے، ہم اپنی وجہ کیوں بدلیں؟ وہ اپنی خو پہ رہیں، ہم اپنی وجہ پہ رہیں۔ اور قیامت کے دن جب سرور کائنات حوض کوثر پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور رب ذوالجلال پوچھے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتلاؤ تمہیں گالی کیوں دی گئی؟ تو ہم یہ کہیں اللہ ہمیں گالی اس لیے دی گئی کہ ہم نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، تیرے محبوب کے دامن کو دیکھا اور پھر چھوڑنے پر آمادہ ہی نہیں ہوئے۔ ہمیں کہتے تھے اجمیر چلو، ہمیں کہتے تھے پاک پٹن چلو، ہمیں کہتے تھے کلیر چلو، ہمیں کہتے تھے بغداد چلو، ہمیں کہتے تھے فلاں جگہ چلو، ہمیں کہتے تھے وہاں چلو۔ ہم نے کہا جب سے مدینہ دیکھا اب کسی دوسری طرف جانے کے لیے قدم اٹھتے ہی نہیں ہے۔ جرم کیا ہے؟ بجرم عشق تو امی کشند غوغائی تو نیز بر سر باما چه خوش تماشائی۔ آقا جرم یہ تھا کہ ہمارے دل میں تیری محبت کے سوا کسی کی محبت آتی ہی نہیں تھی۔ اگر یہ جرم ہے،
ہم اس جرم کے اقراری مجرم ہیں، ہم اس کا جواب انکار نہیں کرتے۔ بتلاؤ کیا جرم ہے؟ میں کہا کرتا دوستو گلا کس بات کا؟ تمہارا دل بہت بڑا، اس کا پیمانہ بہت بڑا، پنجابی کے بٹھل جتنا تمہارا دل ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، اس کی بھی محبت، کلیر کی بھی، اجمیر کی بھی، پاک پٹن کی بھی، لاہور کی بھی، اچ کی بھی، اور پتہ نہیں لسوڑی شاہ کی بھی، تمہوڑی شاہ کی بھی، پسوڑی شاہ کی بھی۔ تمہارا دل بڑا ہے، تمہیں مبارک، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ تم پسوڑی شاہ کو مانو، تمہوڑی شاہ کو مانو، گھوڑے شاہ کو مانو، لسوڑی شاہ کو، خدا کی قسم ہمیں کوئی تکلیف نہیں، جس کو جی چاہے۔ تمہارا دل بڑا دل ہے، اس میں بڑی محبتیں آئی، ہمارا دل اتنا ہی دل ہے کہ اس کا پیالہ صرف کالی کملی والے کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اب اس میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تمہارا پیالہ خالی، جس کی جی چاہے کشکول گدائی لے کے محبت ڈال لو، اب ڈالے تو وہی جس کے پیالے میں جگہ ڈالنے کی موجود ہو، اور جس کے پیالے میں جگہ ہی نہیں ہے وہ کیسے ڈالے؟ ہم کو ملامت کرتے ہو کہ ان کا پیالہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں دیتا، جسے تم عیب کہتے ہو اسے ہم حسن سمجھتے ہیں کہ آقا تیری محبت اس طرح آئی کہ ہمارے دل کے پیالے کو لبالب بھر دیا، اب کسی دوسرے کے لیے قطرے کی گنجائش نہیں، اور ہم قیامت کے دن حوض کوثر پہ بیٹھنے والے کو کہیں گے آقا گالی اس لیے دیتے تھے کہ مدینے والے کے ساتھ کسی دوسرے کی محبت کو کیوں نہیں ڈالتے، اور ہم کہتے تھے جس میں مدینے والے کی محبت آ جائے دوسرے کی محبت ڈالنا مدینے والے کی توہین ہے، مدینے والے کی گستاخی ہے، مدینے والے کی شان میں نقص ہے کہ اس کو بھی رکھا کسی دوسرے کو بھی رکھا، اور ہم نے اس کو اس لیے رکھا کہ ہم نے اس لیے دوسرے کو جگہ نہ دی کہ ہمیں ویسا کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے۔ تمہیں آتا ہے تم رکھ لو، ہمیں نہیں آتا کہ ہم تو حسان کے ماننے والے اور یہ کہنے والے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور آمنہ کے لال، جب تک آمنہ نے تجھ کو نہ جنا نظریں دوسروں کو دیکھتی رہی، اور جب تو بزم میں آیا اتنا تو میر نے دیکھا، پھر ان کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، اور پھر ان کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ہم نے دیکھا کہ چشمے کائنات تک کچھ سا خوبصورت چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں، اور کسی ماں نے تجھ سا حسین بچہ جنا ہی نہیں۔ خلقتا مبرّن من کل عیب، اور تو تنہا ہی تو ہے کہ جس سے گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم کیسے معصوم کو بھی دل میں جگہ دیں اور گناہگار کو بھی دیں؟ یہ ہمارے دل میں نہیں ہو سکتا، ہمارے دل میں اس کی جاؤ گالی اور گستاخی کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جو اس کے مقابل کسی کو بٹھاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو پوری کائنات کو اس کے جوتوں پہ قربان کر دے، ہم کہتے ہیں ایک ہی دیکھا پھر کسی دوسرے کے دیکھنے کی خواہش اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ تم مانگتے جاؤ جس کو جی چاہے مانگو، اور کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ کل کی پیداوار ہے، اور خدا کی قسم ذرا بات سمجھو تو صحیح میرے بھائی، ذرا اپنے دلوں کو کھول کے بات سنیں تو صحیح۔ کل کی پیداوار وہ ہے جو کلیر کو مانتا ہے،
پاک پٹن کو مانتا ہے یا وہ کل کی پیداوار ہے جو صرف مدینے کو مانتا ہے اور مدینے والے کے علاوہ کسی دوسرے کو ماننے کے لیے تیار؟ آؤ بات سمجھانے کے لیے تمہیں ساتھ لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلا، سب سے اعلی، سب سے اولا، سب سے برتر، سب سے بلندتر کائنات میں، پوری کائنات کی تمام امتوں میں سے سب سے افضل وجود امتوں میں سے کس کا تھا؟ امتیوں میں سے سب سے افضل وجود اس کا کہ کائنات کے امام نے جسے کہا کہ وہ سامنے تشریف فرما تھا، ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے، ایک دروازے کا نام باب الریان کہ اس دروازے سے جنت کے لیے ان لوگوں کو پکارا جائے جنہوں نے بہت نفلی روزے رکھے، اور دوسرے دروازے کا نام باب الجہاد اور اسے اس کو پکارا جائے جس نے رب کی راہ میں اپنی گردن کو کٹایا، اپنی رگوں کے خون کو گرایا، اور ایک کا نام باب السلام کہ جب کائنات سو رہی ہوتی تھی وہ جاگ کے رب کو منایا کرتا تھا، اور ایک کا نام روزہ رکھنا، اور ایک صدقہ و خیرات کا۔ اور کہنے والے کے دل میں خیال آیا اور اس نے کہا آقا کوئی ایسا بھی ہے جائے گا تو ایک ہی دروازے سے، کسی جگہ جانا ہو تو ایک ہی دروازے سے گزرا جاتا، لیکن اللہ کے حبیب جس کا مقام یہ، جس کی شان یہ ہو، جس کا مرتبہ یہ ہو کہ اس کو جنت کے 8 دروازوں کے دربان بلائے کہ آؤ جنت میں ہمارے دروازے سے ہو کے جاؤ، کائنات کے امام نے سر اقدس کو جھکایا اور پھر تب اٹھایا جب جبریل امین نے اٹھانے کے لیے کہا کہ رب نے کہا ہے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، سر اقدس کو اٹھایا، کہا پوچھنے والا کون ہے؟ ابو بکر نے کہا یا اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب میں نے جسارت کی تھی۔ فرمایا پھر خوش ہو جاؤ کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا وہ تو ہوگا، کہ آؤ جنت میں ہمارے دروازے، اور جس کا مقام صرف ایک واقعہ کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں بادل برسے، مطلع صاف ہوا، روشنی پھیلی، ستارے چشمک کرنے لگے، رات کا وقت، ہر طرف تارے بکھرے ہوئے، رات تاروں بھری، میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی، میرے آقا گھر تشریف لائے، میری نگاہ آسمان کے تاروں کی طرف اٹھی، لبوں پہ ایک سوال مچلا، میں نے اسے قوت اظہار دی، میں نے کہا آقا کوئی ایسا خوش نصیب بھی جس کی نیکیاں اتنی لاتعداد اور بے شمار ہو جتنے آسمان کے ستارے ہیں، کہ جس طرح آسمان کے ستاروں کو گنا نہیں جا سکتا اس کی نیکیوں کو نہ گنا جا سکے۔ کائنات کے امام نے تبسم کیا، فرمایا نام؟ عائشہ ایک ایسا آدمی بھی، کہا من یا رسول اللہ؟ لبکتے ہوئے پوچھا، کہا عمر بن الخطاب، وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے جس کی نیکیاں اتنی لاتعداد اور بے شمار ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ دل میں خیال آیا، سوچا میں نے تو سمجھا تھا شاید میرے بابا کا نام لیا جائے، یہاں تو خطاب کے بیٹے فاروق اعظم کا نام لیا گیا۔ کہا وَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کیا ہوئی؟ آقا کونین نے تبسم کیا، سید المرسلین، سید ولد آدم، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ارشاد فرماتے ہیں عائشہ پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کو اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو، آسمان کے لاتعداد اور بے شمار ستارے ابو بکر کی نیکیوں کا پیمانہ نہیں بن سکتے۔ آؤ ابو بکر کی نیکیوں کا پوچھتی ہو تو میں تمہیں بتلاتا ہوں، انما جمیع حسنات عمر کا سنت واحدت ابی بکر،
عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. وہ کائنات کا، امت کا، ساری امتوں کا، تمام صرف امت مسلمہ ہی کا نہیں، تمام امتوں میں سے سب سے افضل، تمام امتیوں میں سے سب سے پہلا وجود کہ میرے آقا نے ارشاد کیا کہ سب سے پہلے امتیوں میں سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا میرے صدیق کے لیے کھولا جائے گا. وہ صدیق کس کی محبت سینے میں لیے پھرتا تھا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، منصفی تم پہ ٹھہری، بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر. کس کلیر کو مانتا تھا، کس بغداد کو مانتا تھا، کس بصرے کا قائل تھا، کس کی محبت دل میں لیے پھرتا تھا. اور بتلاؤ مدنی سرکار کے علاوہ کسی دوسرے کی بھی محبت دل میں تھی؟ پھر پرانے تم کے ہم، اکیلے نبی کو ماننے والے پرانے کے 3600 کو ماننے والے پرانے. بتلاؤ تم کہتے ہو نا یہ کل کی پیداوار. دوستو کوئی خدا کا خوف کرو، پڑھے لکھے لوگ، زمانہ تعلیم سے آراستہ ہو پیراستہ. جو تم لائے ہو ان کا ذکر تم اپنی کسی کتاب میں دکھا دو، اور کتاب وہ نہیں جو خانہ ساز ہو، کتاب وہ جو رب العالمین نے رحمت للعالمین پہ نازل کی ہو. لاؤ کہا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رب کو چاہو تو کس کو چاہو؟ رب کے پیغمبر کو. کسی دوسرے کا نام لیا ہو؟ ہمیں بتلاؤ. میں شیخ الحدیث سے سب سے پہلے گزارش کروں گا حضرت آپ بھی مان لیں، میں تو پھر بھی شاید نہ مانوں. تم بتلا دو، ایک جگہ بتلا دو کسی کا نام لیا، ایک کا نام کس کے لیے کہا؟ ان کنتم تحبون اللہ اطیعوا اللہ واطیعوا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا. تجھ کو نہ مانے راندے ہوئے، تجھ کو مانے تو حوض کوثر کی طرف لبکتے ہوئے آئے، تیرے ہاتھ سے جام طہور کا ایک پیالہ پیے اور پھر کبھی پیاس محسوس نہ کرے. اور کسی اور کو مانے تو تیری زبان اقدس سے ادا ہو سوکن سوکن لمن بدل دینی بادی. اللہ ان کو دور کر دے کہ مجھ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا محبوب بنا لیا تھا. میری چوکھٹ کو چھوڑا اور چوکھٹ ایک ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. کس کا نام لیا؟ کسی تیسرے کا نام تم دکھلا دو. قرآن کی ہزارہ آیات ہم سے سن لو، نہیں تو ایک آیت تم بنا دو، ہم ماننے کے لیے تیار. تمام، کوئی تعصب نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی حج درمی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی اناد. کیونکہ ہمارے لیے دنیا کی کامیابی، دنیا کی آبرو، دنیا کی شہرت، دنیا کا نام کوئی حیثیت. نام اسی کا اونچا جس کا قیامت کے دن اونچا ہو گیا. باقی سب نیچے، چاہے شملے والے ہوں، چاہے ترے والے ہوں، چاہے جبے والے. نام اسی کا اونچا جس نے دامان محمد کو نہ چھوڑا، چاہے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں. شملے نہیں دیکھے جائیں، ترے نہیں، جبے بھی. جبے علامت ہوتی
تو ابو لہب بھی وہی پہنتا تھا. عرب کا لباس ہے, کیوں نہیں حضرت؟ عرب کا لباس ہی وہی. ابو طالب بھی وہی پہنتا تھا, ابو جہل بھی وہی. جبہ کوئی دستار فخر نہیں, ترائے امتیاز نہیں. دل کہ اس دل کی دھڑکنوں میں کس کو سمو رکھا ہے, کون بغداد والا ہے کہ مدینے والا ہے. ہم آؤ, میں نے بارہا کہا ہے, پھر دہراتا ہوں, سن لو کاموں کی کہ دوست نوٹ کریں, پوچھیں مولانا حبیب الرحمان صاحب اس کے ذمہ دار ہیں, اور آگے چلے حضرت شیخ الحدیث گجرانوالہ قریب ہے, ذمہ دار ہے میری بات کی. پوچھو, سوچو, سوال کرو, اپنے دماغوں کو ٹٹولو. ہم سے سن لو بات, ہم کسی کو نہیں مانتے اور سب کو مانتے. کسی کو نہیں مانتے مدینے والے کے مقابلے میں, اور سب کو مانتے ہیں کہ جو مدینے والے کا تابع دار ہے, ہم اس کی جوتا اٹھانا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں. ہمارے لیے کوئی دشمن. تم ایک مسئلہ, پچھلے دنوں میں نے تقریر کی لائل پور میں اور لاہور میں, ایک میرا انٹرویو چھپا ایک پرچے میں, سیاسی پرچہ تھا پچھلے دنوں, حالانکہ سیاست چھوڑی ہوئی ہے. کہکشاں میں میرا ایک انٹرویو چھپا, اس میں انہوں نے فتاوی عالمگیری کے بارے میں سوال کیا. میں نے کہا دوستو, فتاوی عالمگیری ہو یا شاہ جہانی ہو یا اکبری ہو یا جہانگیری ہو, ہر آدمی چشمے کور لے کے پیدا ہوا. چشمے بینا اسی کو ملی جس نے اپنی آنکھوں کا سرما کتاب و سنت کو بنایا. باقی ہر آدمی غلطی کرتا. تم نے ضرور غلطی کرنے والوں کو پکڑنا ہے, اس کو پکڑو جو غلطی کرتا ہی نہیں. کہنے لگا نہیں جناب, میں نے 3-4 حوالے دیے. اس کے جواب میں ایک مفتی صاحب نے مضمون لکھا, نوائے وقت میں چھپا, اس کی تعریف میں, اور آپ نے شاید پڑھا ہوگا. اس میں کہا کہ یہ بڑا اعلیٰ, اور سب سے پہلی بات یہ لکھی کہ حکمران وقت بادشاہ سلامت کو عدالت میں طلب. پڑھا ہے آپ نے یہ مضمون؟ ایک لاہور کے مفتی صاحب ہیں, انہوں نے یعنی میری تائید کی, کہنے لگے کہ بادشاہ وقت کو یا حکمران وقت کو عدالت میں طلب کیا جا سکتا, جو جی چاہے کر دے, قتل کر دے تب بھی معاف, کوئی خدا نخواستہ برائی کا ارتکاب کرے تب بھی اس پہ کوئی حد تاری. ماشاءاللہ. ہم نے کہا یہ بھٹو صاحب کو بچانے کے لیے فتاوی نافذ کرنا چاہتے ہیں, معلوم ایسا ہی. ہم نے کہا پھر ہم نے یہ بات نہیں ماننی. میں نے پھر کہا تقریر, ناراض ہوئے دوست. میں نے کہا وہ کسی پہلے ویسے ہی عامی سے شاعر نے کہا تھا کہ مجھ پہ ظاہر ہے تمہارا باطن, منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں. میں نے کہا نہ کھلواؤ. کہنے لگے نہیں ضرور. میں نے کہا ساری کائنات کے حکمران, ساری کائنات کے سلطان, ساری کائنات کے بادشاہ مل کے محمد کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری کائنات. اور رب ذوالجلال کی قسم, سرور کائنات کا مقام, یہ تو پھر ہم سے پوچھو کہ مقام یہ ہے جس شہر میں رہا رب نے اس شہر کی قسم اٹھا دی. مقام یہ ہے جس شہر میں پیدا ہوا رب نے اس شہر میں ایک نیکی کو 1,00,000 نیکی کا درجہ عطا فرما دیا. اس کا مقام یہ ہے کہ جس شہر میں ہجرت کر کے گیا اس شہر کی مسجد میں ایک نماز کو 1000 نماز کا مرتبہ عطا فرما دیا. اس شہر, اس کا مقام. ہم نے کہا چشمے کائنات نے نہ اس سے برتر دیکھا نہ دیکھے, اس سے بڑا وجود کائنات میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا.
وہ منبر پہ تشریف فرما. وقت آخر ہے, صحابہ کا جمگٹھا ہے, تم بھی دلیل لاؤ ہم بھی دلیل لائیں. صحابہ بیٹھے ہوئے, کائنات کا امام ارشاد کرتا ہے, لوگوں میں نے لمبا عرصہ تم نے گزارا, 23 سال کی نبوت کی عمر, رسالت کی, پیغمبری کی, امامت کی, قیادت کی, سلطان بھی تھا, قائد بھی تھا, میر لشکر بھی تھا, میر کارواں بھی تھا, قاضی بھی تھا, منفذ بھی تھا, مقنن بھی تھا. ہو سکتا ہے کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی. صحابہ کی سستیاں, آقا کائنات ارشاد فرماتے, لوگوں سنو, میں تمہارے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. اگر میری زبان سے, میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو, دنیا میں بدلہ لے لے, قیامت کے دن دعویٰ دائر نہ کرے. تم حکمرانوں کا, یہاں شہنشاہوں کا شہنشاہ, سلاطین کا امام, کائنات کا, کونین کا سید, ثقلین کا تاجدار, اپنے آپ کو قانون سے ماورا نہیں سمجھتا. فرمایا کسی کو, اور خدا تیری قدرتوں پہ قربان, تو نے ایک آدمی کے دل میں ڈالا تاکہ قیامت تک کے لیے نمونہ رہے, لوگ سمجھیں کہ اسلام کی نظر میں قانون کی اور انصاف کی اور عدل کی حیثیت کی. ایک آدمی اٹھا, کہا آقا مجھے آپ نے تکلیف پہنچائی. صحابہ تڑپ اٹھے, کون؟ جو شہنشاہ کائنات کو کہتا ہے, رحمت للعالمین کو, کہ انہوں نے تکلیف پہنچائی. اٹھا, اور تمہاری زبانیں مبتذل, آؤ والی بطحا کی بات آئی ہے تو واقعہ سن لو. حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں, سب کہو رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ ہو. آقا کی 10 برس خدمت کی, 10 برس چاکری کی, 10 برس نوکری کی. انس اپنے آقا کو کیسا پایا؟ کہا 10 برس کے عرصے میں کبھی اف تک نہیں کہا, زبان سے کبھی سخت اور تلخ بات تک نہیں نکلی. فرمایا اٹھا ایک آدمی, مجھے تکلیف پہنچی. کیا کیا؟ ایک دفعہ آپ نے مجھے مارا, اور دیکھو سلاطین کو مبرہ کہلانے والوں, ہم اگر کہیں تمہاری پیشانی ناز شکن آلود ہو جائے, ہم نہیں کہتے, لیکن لوگوں نے تو کہا ہے کہ یہ دین بادشاہوں کا بنایا ہوا, ہم نے نہیں کہا. لوگ کہتے ہیں یہ فقہ سلاطین وقت کے اشارہ ابرو سے تراشی ہوئی, ہم نہیں کہتے, ہمیں کہنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن اگر تم یہی مسائل بیان کرو گے تو سوچو کہنے والوں کو لوگ سچا نہ کہیں گے. تم سلاطین کو مبرہ قرار دو, اور یہاں سلطانوں کا سلطان اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا. کہا ساتھی میں نے گردن پہنچائی. کہا ہاں آپ نے تک. کونین کا شہنشاہ منبر سے نیچے اترا, اس کے پاس اسے نہیں بلایا, خود گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک دفعہ چھڑی سے مارا تھا, اپنے ہاتھ کی چھڑی اسے تھمائی. کہا دنیا میں اسی طرح مجھے مار لو جس طرح میں نے تمہیں مارا, رب کے حضور مقدمہ دائر نہ کرنا. تم کہو بادشاہ. اس نے کہا آقا جب آپ نے مجھے مارا میرے جسم پہ کپڑا تھا, میرے جسم پہ کپڑا نہ تھا, میرے آقا نے اپنے کرتا مبارک کو اٹھا دیا. فرمایا ساتھی تم بھی محمد کو اسی طرح ننگے بدن مار لو جس طرح میں نے تمہیں ننگے بدن مارا. وہ لپتا ہوا آیا, چھڑی پھینکی, اپنے ہونٹ حضور کے جسم اطہر پہ رکھ دیے, چومتے ہوئے کہا میں نے تو یہ بہانہ اس لیے کیا تھا کہ لب جسم اطہر کو چھو جائے جہنم کی آگ حرام ہو جائے. لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے یارو, کہ یہاں اگر سید کونین رسول ثقلین ماورا نہیں, مبرہ نہیں, برتر نہیں, بالا تر نہیں قانون سے, تو تمہارے حکمرانوں کی بساط کیا؟ تم یہی کہو کہ فلاں, ہم اگر یہ کہتے ہیں تو قصور کیا کرتے ہیں کہ نہ عالمگیری نہ جہانگیری,
لانا ہے تو کملی والے کا قانون لاؤ، اور روٹی تو محمد کے نام پہ کھاؤ اور قانون عالمگیر کا نافذ کرو۔ خدا کی قسم تم ہی کہو کہ یہ قصہ کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو، اور نام رسالت پہ، اور کسی نے کیا خوب کہا کہ آپ ہیں دعوت و ارشاد کی مسند کے امیر، آپ نے نام رسالت پہ کمائی کی ہے، اور آپ نے چادر زہرا کا سہارا لے کر ابو سفیان کے پوتے کی گدھائی کی۔ تم روٹی کسی کے نام کی، فتویٰ کسی کے نام۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جہاں میں آبرو اگر ملی ہے کائنات کے مسلمانوں کو تو محمد کے اسم گرامی سے، سرور کائنات کی ذات اطہر آئی، انہوں نے کائنات کو راہ ہدایت دکھلائی، ہمیں آبرو ملی۔ وگرنہ آج ہم بھی کسی بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم نے بت کی جگہ قبر جو رکھ لی ہے، ہمیں تو پڑتا کہ ہم نے کہا کہ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، کہ کائنات میں سنا ہمارا مسلک یہ ہے، اور ہم اس کا واشکاف الفاظ میں اظہار کرتے ہیں، اہل حدیث کی گردن کائنات کے جبابرہ کے سامنے کٹ تو سکتی ہے، کسی بڑے سے بڑے فرعون کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے۔ نہ ہماری کسی فرعون کے سامنے جھکے، نہ ڈھیری کے سامنے جھکے۔ تمہیں مبارک، ہم نہ جھکائیں، ہمیں جھکانا آتا ہی نہیں۔ کہنا اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کرنا، یہ بڑے گستاخ تھے، اللہ پوچھے گا، ہم کہیں گے اللہ پوچھو کیوں گستاخ تھے؟ بڑے گستاخ تھے۔ اللہ کیوں گستاخ؟ انہیں جی بڑے گستاخ تھے۔ اللہ ماجرا کیا ہے؟ او پلاؤ قبر سے گزرے، ماتھا نیچا ہی نہیں کیا، اور ہم کہیں گے آقا اللہ مولا سن لے، اگر ماتھا جھکانا ہوتا تو مدینے والے کی قبر پہ نہ جھکاتے، اور جھکانے کو دل بھی چاہتا، لیکن مدینے والے کا فرمان یاد آ جاتا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت کر کہ وہ جب اپنے نبیوں کی قبروں سے گزرا کرتے تو ماتھے ٹیکتے ہوئے گزرا کرتے تھے۔ اللہ ہم نے تو ماتھا ٹیکنا چاہا، نہ ٹیکنے دیا نبی نے، اور اگر نبی کی قبر پہ ماتھا نہ جھکا تو اور کس کی قبر پہ جھکے؟ اور یہ تو وہ قبر اطہر ہے کہ جس کے اندر وجود ایمان ہے کہ سالم ہے، اور باقی قبروں کا تو پتہ ہی نہیں کہ اندر کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ اور مجھے تو خدا کی قسم یہ لسوڑی شاہ، تموڑی شاہ، پسوڑی شاہ سن کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ہے ہی نہیں کوئی اندر۔ کیوں؟ کہ اللہ کے دوست کا نام کبھی برا ہو سکتا؟ کیا ہو جی؟ کبھی کسی ولی کا نام پسوڑی شاہ ہوا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سنو، دلیل میں دیتا ہوں، تصدیق حضرت سے کر لینا، ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہو اور پھر نام ہو ولی اور نام گھوڑے شاہ، ولی نہیں بڑا ہوگا۔ دلیل مجھ سے سنو، میرے آقا جب آئے ایمان نہ تھا، میرے آقا جب اس کائنات میں رونق افروز ہوئے کفر تھا، جہالت تھی، تاریکی تھی، شرک تھا کہ نہیں تھا؟ اور تھا کہ نہیں تھا؟ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، کچھ نہ تھا، نام کا مسئلہ درپیش ہوا، آمنہ کے گھر بچہ ہوا، رب نے کہا آمنہ کے گھر بچہ نہیں ہوا، خاتم النبیین ہوا ہے۔ کہا نام رکھو، سوچا کیا نام رکھیں؟ کہا جس کو میں نے اپنا بنانا ہے نام بھی خود رکھنا ہے۔ سوچا کیا نام رکھیں؟ کہا تم نے نہیں رکھنا، میں نے رکھنا ہے کہ میرا ہے۔ نام میں کوئی قباحت موجود نہ ہو، نام وہ ہو جو رب کے دوست کے لیے شایان شان ہو۔ کہا کیا؟ اٹھا دادا تو کہا رات کسی نے کہا ہے کہ بچے کا نام محمد رکھو،
सल्लल्लाहु अलैहि, जिसकी हमद की गई, जिसकी तारीफ की गई, जिसकी सना की गई, और नाम में भी तारीफ को भर दिया कि कोई तनकीस कर सकता ही नहीं है। नाम वलियों का और तमूरी शाह नहीं। दोस्तों, हमारा ईमान है कि उन पे रब का साया, और जिसके सर पे रब का साया उसका नाम भी रब ऊंचा ही रखे, उसका नाम भी कभी घोड़े शाह हो। उनको तो रब आसमान की बुलंदियों से हमकिनार करे और तुम उनको नौ इंसानी से निकालकर जानवरों में डालो। घोड़ा तो कभी इंसान का नाम नहीं होता। तमूड़ी और लसूड़ी, उन्होंने कहा जानवर भी नहीं, बेजान का नाम रख दो, लसूड़ी शाह। क्या नाम? दोस्तों, इनकी मोहब्बत का हमसे तकाजा न करो। हमें मोहब्बत है उससे कि जिसके बारे में जाबिर ने कहा रजी अल्लाह हो, सब कहो रजी अल्लाह हो, तालान हो, कि एक दिन मैं निकला मदीने में, चांदनी छटकी हुई, उसके शहर में मशहूर, उसकी जाज़बियत, उसकी दिलकशी, रहनाई मुझको लुभाए हुए चला। चलते चलते कदम मस्जिद नबवी की तरफ उठे, देखा कि माह तमाम अपने शानाहाए मुबारक पर सुरख चादर ओढ़े हुए, और जाबिर कहते हैं मेरी निगाह आसमान के चांद से पलटी और तैबा के चांद पे पड़ी तो बेइख्तियार होके कहा कि मिन वजह कल मुनीर लक़द नुव्वरल कमर, अगर चांद का हुस्न मिला है तो आपके चेहरे पर अनवार से मिला। हमें तो उसके चेहरे के देखने के बाद किसी दूसरे के चेहरे के लिए कोई हवस बाकी, और यही हमारा ईमान। और दुआ करते हैं कि तुम मरो तो इनकी मोहब्बत में और हम मरे तो उनकी मोहब्बत में, फिर देखना तुम्हारा खात्मा भी और हमारा खात्मा। हमको पूछे रब क्या आए तो क्या लेके आए, हम कहे रब तेरी वहदानियत का ऐलान लेके आए और तेरे महबूब की मोहब्बत लेके आए, और तुम कहना हम इनकी लेके आए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तकरीर आप दावत कुरान और हदीस चैनल से समाअत फरमा रहे हैं। तमाम जय्यद अकाबिर उलमा अहले हदीस की तकरीरों का वाहिद चैनल दावत कुरान और हदीस, दावत कुरान और हदीस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।